بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 8۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اصول بزدوی کا تعارف۔ پہلے بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے توضیح تلوی یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک اصول بزدوی ہے، اس کے بعد پھر علامہ صدر الشریف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منقح کیا تنقیح الاصول میں، اور پھر اس کی شرح لکھی خود توضیح میں، اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حاشیہ لکھا جس کا نام تلوی ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کی اصل اصول بزدوی ہے لہٰذا اصول بزدوی کا تعارف کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ذکر کیے۔ آج کے سبق میں ہم اصول بزدوی کا تعارف کرائیں گے۔ جہاں تک اصول بزدوی کا نام ہے تو عام طور پر تو اس کو اصول بزدوی کے نام سے اس کی شہرت ہے، لیکن بعض کتابوں میں اس کا نام کنز الاصول الی معرفت علم الاصول رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سید بغداد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصول بزدوی کا جو نام ہے مقدمے میں مصنف نے ذکر نہیں کیا، اور نہ جو کشف الظنون وغیرہ ایضاح المکنون ہے انہوں نے بھی اس کا نام شارحین نے بھی اس کا نام ذکر نہیں کیا، اور صاحب کشف الظنون نے بھی اس کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن ایضاح مکنون والے نے اور ہدیۃ العارفین والے نے اس کا نام کنز الاصول الی معرفت علم الاصول لکھا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مخطوطے میں انہوں نے یہ نام دیکھا ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ نام درج کیا ہے۔ اس کے بعد سید بغداد شاہ کہتے ہیں کہ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایضاح المکنون لکھی ہے اور اسی طرح ہدیۃ العارفین لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور لکھا ہے کہ 27 سال مسلسل اس کی تصنیف میں وہ مصروف تھے، 1296 سے لے کر 1323 تک جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا تعارف کشف الظنون میں اور ایضاح مکنون میں جو کتابیں ہیں اس کا تعارف کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ 2 کتابیں بہت اہم ہیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایضاح المکنون میں بہت محنت کی گئی ہے۔ جہاں تک اصول بزدوی کی شروع ہے تو اصول بزدوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت دی ہے کہ اس کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں، حالانکہ اس کے معاصر اصول سرخسی بھی ہے لیکن اصول سرخسی کی شرح نہیں لکھی گئی ہے، اور اس کے بالمقابل اصول بزدوی کو بہت قبولیت ملی ہے اور اس کی بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شرح علامہ سغناقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہاں سغناقی لکھا ہے، جس کا نام الکافی ہے، یہ اب 5 جلدوں میں چھپی ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف الاسرار جو بہت عظیم شرح ہے، اور یہ 4 جلدوں میں چھپی ہے، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی طباعت ہے اور اس پہ خوب اچھی طرح تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی طرح علامہ اکمل الدین بابرتی کی کتاب ہے التقریر، اور یہ بھی 8 جلدوں میں چھپی ہے، اور اسی طرح جاربردی کی شرح ہے، اسی طرح قوام الدین کاکی کی شرح ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے کئی نسخے موجود ہیں مخطوطات، اور اسی طرح خوارزمی کی شرح ہے جس کا نام الشافی ہے، اور کہتے ہیں کہ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں اس کی تحقیق ہو چکی ہے لیکن چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح جو عظیم شرح ہے اس کتاب کی وہ امیر کاتب اتقانی کی ہے جس کا نام شامل ہے، اور یہ اصول فقہ میں سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا جو مخطوط ہے وہ 10 جلدوں میں ہے، اور اس کی بھی کئی رسائل میں تحقیق ہوئی ہے، کئی PhD میں جامعہ امام محمد بن سعود ریاض میں، لیکن ابھی تک یہ چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ابو البقاء کی شرح ہے، اور اسی طرح ارزنجانی کی شرح ہے، اور اسی طرح حمید الدین الحنفی کی شرح ہے، حاشیہ ہے، اور جلال الدین کی کا حاشیہ ہے، اور علاء الدین علی بن محمد مصنف کا حاشیہ ہے، اس پر شرح ہے۔
اور اسی طرح فناری کی شرح ہے، اور ملا خسرو کی شرح ہے، اور اسی طرح جنفوری اس کی شرح ہے، اور سلیمان بن احمد السندھی کی شرح ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مخطوطہ دارالکتب مصریہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال اصول بزدوی کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں، اور شیخ سعید بغداد صاحب کہتے ہیں کہ جو اصول بزدوی پر مختلف مخطوطات میں جو ناسخین کی تعلیقات ہیں اور جو تشریحی کلمات ہیں وہ بھی اگر اکٹھے کیے جائے تو وہ بھی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ بہت زیادہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ لوگوں کی تعلیقات ہیں۔ اسی طرح اصول بزدوی سے متعلق جو ایک علمی کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، انہوں نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے اور ساتھ ساتھ استدراکات بھی کی ہے، مفید تعلیقات بھی ہیں، اور یہ بھی کئی مرتبہ چھپی ہے۔ جو قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تخریج حدیث ہے وہ بھی کئی مرتبہ چھپی ہے۔ اب جو شیخ سعید بغداد کی تحقیق سے چھپی ہے اس میں بھی یہ تخریج حدیث ہے۔ اصول بزدوی جو کتاب ہے اس پر علماء کرام نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور جن علماء کرام نے بھی اس کی شرح کی ہے اس کے مقدمے میں اس کی یعنی فضیلت بیان کی ہے، جیسے علاء الدین عبدالعزیز بخاری نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے اس کتاب کی۔ بہرحال جن علماء کرام نے بھی اس کا تذکرہ کیا اس کی بہت تعریف کی ہے، خاص طور پر علامہ ابن خلدون مشہور جو مورخ ہیں انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا أُصُولُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَتَبُوا فِيهَا كَثِيرًا وَأَحْسَنُ كِتَابَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهَا تَأْلِيفُ سَيْفِ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِي مِنْ أَئِمَّتِهِمْ وَهُوَ مُسْتَوْعِبٌ۔ کہتے اصول حنفیہ پر بہت کتابیں لکھی گئی ہے، اور متاخرین میں جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ سیف الاسلام بزدوی کی کتاب ہے، اور یہ جامع کتاب ہے۔ یہاں ایک یہ ہے کہ عام طور پر ان کا جو لقب ذکر کیا جاتا ہے وہ فخر الاسلام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا یہاں لقب سیف الاسلام ذکر کیا گیا ہے۔ اور شیخ سعید بغداد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کئی مخطوطات دیکھے ہیں، ان سب میں سیف الاسلام ہے۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ شاید مخطوطات سے غلطی میں کسی نے سیف الاسلام لکھا ہے، در حقیقت یہ فخر الاسلام ہوگا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو معلوم ہو کہ یہ سیف الاسلام ہی ہے معتبر نسخوں میں۔ تو بہرحال علامہ ابن خلدون نے ان کو سیف الاسلام کا لقب دیا ہے۔ اور علامہ شیخ محمد بن شوغان ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ فرماتے ہیں من عرف الکشاف للزمخشری و اصول البزدوی عرف العلوم کلها۔ جو زمخشری رحمۃ اللہ کی کشاف کو سمجھ لے اور اصول بزدوی کو سمجھ لے تو اس نے تمام علوم کو سمجھ لیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں مشکل کتابیں ہیں، تو ان دونوں کو سمجھنا ایک بہت بڑا عالم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ کے مصادر کیا ہیں اور کن کتابوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے یہ اصول لکھے ہیں، تو درست بات یہ ہے کہ علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے جو الفاظ ہیں اور اس کتاب کا جو متن ہے وہ خود ہی مدون کیا ہے، اس میں کسی سے نقل نہیں کیا ہے اور نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ جب بھی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو کتب ظاہر الروایہ کا دیتے ہیں جو امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب ہے، اسی طرح حاکم شہید کی المنتقیٰ ہے، اور باقی کسی کتاب سے نقل نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ بن ابان کرخی امام جساس کے آراء بھی نقل کرتے ہیں، اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، لیکن کسی کتاب کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان حضرات کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام بزدوی رحمۃ اللہ کے منہج میں یہ بات بھی ہے کہ ان کی اگر کوئی رائے بدلتی ہے تو یا اجتہاد بدلتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ وجوب الاحکام علی الصبی میں صفحہ نمبر 713 میں اپنی رائے کی بدلنے کا ذکر کیا ہے۔
اصول بزدوی کی بہت خصوصیات ہیں، اور ان کی خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب حنفی میں جو قواعد اصولیہ ہیں ان کے بارے میں یہ قدیم اور جامع کتاب ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ صرف احناف کے اصول ذکر کیے بلکہ دیگر جو ائمہ ہیں، خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصول بھی ذکر کیے اور ان کے ساتھ مناقشہ بھی کیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر اصل اور ہر قاعدے کے بعد پھر اس کے بہت زیادہ فروع اور مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کتاب اصول اور فروع کو جامع ہے۔ اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب جب نقل کرتے ہیں تو اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس کی توثیق بھی کرتے ہیں، اور جیسے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اس طرح حاکم شہید کی کتاب المنتقی کا حوالہ دیتے ہیں وغیرہ۔ 5ویں نمبر پر معتزلہ پر رد بھی اس کتاب میں موجود ہے اور ان کے اصول پر بھی رد موجود ہے۔ 6 نمبر پر یہ جو کتاب ہے یہ اصول حنفیہ میں متقدمین و متاخرین میں سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ قدیم تراث سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ قدیم علماء کرام کی کتاب ہے۔ 8ویں نمبر پر اس کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، اور اس کتاب کو مشکل لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فن ہے اجتہاد کا فن، یہ عام آدمی کا، عام عالم کا فن نہیں ہے، یہ جو بڑے علماء کرام ہیں اس کا فن ہے، اس لیے اس حساب سے انہوں نے یہ کتاب مشکل لکھی ہے تاکہ جو بڑے اہل علم ہو اس کو سمجھے اور وہ اس سے استفادہ کرے۔ یہاں ہم اصول بزدوی اور اصول سرخسی میں مقارنہ بھی کرتے ہیں، یہ دونوں ایک زمانے میں لکھی گئی ہے، اصول بزدوی اور اصول سرخسی ایک ہی زمانے میں لکھی گئی ہے، لیکن اصول بزدوی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی، اصول سرخسی کو اس قدر مقبولیت نہیں ملی کہ اس کی شروحات وغیرہ لکھی جائے، ورنہ اصول سرخسی بھی بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو بہرحال ان دونوں میں مقارنہ کرتے ہیں۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ کی ولادت 400 ہے، وفات 482 ہے، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ کی تاریخ پیدائش تو نہیں ہے لیکن تاریخ وفات 490 ہے، یعنی امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 10 سال کے بعد ان کی وفات ہے۔ جہاں تک کتابیں جہاں لکھی گئی ہے وہ کون سی جگہ ہے، تو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے 479 میں یہ کتاب لکھی تھی، جو اوزجند کے قید میں یہ مقید تھے، یعنی امام بزدوی رحمۃ اللہ کی وفات سے 3 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اور امام بزدوی رحمۃ اللہ ماوراء النہر سے تھے، بزدہ جو نصف کی جگہوں میں شمار ہوتا ہے، اور سرخسی رحمۃ اللہ سرخ کے تھے، خراسان کے شہر میں۔ شیخ سید بغداش فرماتے ہیں کہ دونوں کتابوں کا اگر مقدمہ دیکھ لیا جائے تو دونوں میں تشابہ موجود ہے، بعض عبارات بعینی ہی موجود ہیں۔ دونوں کے مقدمے ذکر کیے، دونوں کے مقدمے میں کافی مشابہت موجود ہے، تو اب دونوں میں سے کسی ایک نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے، اب کس نے کس سے استفادہ کیا ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ شیخ سید بغداش یہ کہتے ہیں کہ بظاہر امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی سے استفادہ کیا ہے، اور گویا امام سرخسی رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے وہ امام بزدوی رحمۃ اللہ کی کتاب کے لیے شرح کے بمنزل ہے، لیکن ان سب کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بلند نہیں ہے، ان کی کتاب بلند مقام والی نہیں ہے، بلکہ نہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ کی کتاب کی اپنی خوبی اس کے باوجود بھی موجود ہے۔ بہرحال علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اصول بزدوی سے استفادہ کیا ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اصول بزدوی سے استفادہ کیا ہے۔ تو بہرحال اصول بزدوی اور اصول سرخسی میں مقارنے سے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصول سرخسی میں اصول بزدوی سے استفادہ کیا گیا ہے، اور دوسری جو ان کے درمیان امتیاز والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصول
بزدوی کی بہت زیادہ شروحات اور خدمات کی گئی ہے، جبکہ اصول سرخسی کی تقریباً کوئی شرح موجود نہیں ہے۔ اور اصول سرخسی اب الحمدللہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ ان کے محققین نے بھی مقدمے میں یہی لکھا ہے کہ اصول سرخسی بظاہر اصول سرخسی والے کے پیش نظر اصول بزدوی ہے۔